بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں اور اس کی ذات و صفات میں کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتے۔ اللہ کریم کو تمام عیوب و نقائص سے منزہ و مبرہ اور تمام عظمتوں کا مالک سمجھتے ہیں۔ تمام کتب سماویہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ حیات بعد از موت، حشر و نشر، جنت و دوزخ کو حق سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی کا آخری نبی ماننے کے ساتھ ساتھ تمام سابقہ انبیاء اور رسل سے افضل و اعلیٰ سمجھتے ہیں، اور سابقہ تمام انبیاء اور رسل پر ایمان رکھتے ہوئے ان کی تعظیم و توقیر بجا لاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام خواہ وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے یا فتح مکہ کے بعد، بالخصوص حضرت سیدنا امیر معاویہ اور حضرت ابو سفیان، اور اس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ اولاد کرام، 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں، اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے بے پناہ محبت کو جزو ایمان سمجھتے ہوئے انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مانتے ہیں، اور انہیں خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، خلیفۃ الرسول برحق مانتے ہیں۔ پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ ثانی برحق، حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ ثالث برحق، اور مولا مرتضی حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کو خلیفہ رابع برحق مانتے ہیں، اور اسی ترتیب سے ان میں سے افضلیت تسلیم کرتے ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام انسانوں میں معصوم صرف انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، اور ان کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار محفوظ ہیں، اور تمام صحابہ کرام میں سے کسی ایک کی بھی عزت و عظمت کے خلاف اشارے، کنائے یا صراحت کے ساتھ طعن و تشنیع کرنے والے کو خارج اہل سنت سمجھتے ہیں، اور اسی طرح اہل بیت اطہار سے بغض رکھنے والے ہر شخص کو خارج اہل سنت سمجھتے ہیں۔ مشاجرات صحابہ میں کف لسان یعنی خاموشی اور ان کے فضائل و مناقب کو بیان کرنا شاعر ایمان یعنی ایمان کی نشانی سمجھتے ہیں۔ یہ تمام عقائد حضرت سیدنا علی المرتضی، اہل بیت اطہار، اجلہ تابعین، ائمہ اربعہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، حضرت امام غزالی، شیخ محی الدین ابن العربی، امام عبد الوہاب شعرانی، شیخ فرید الدین عطار، حضرت مجدد الفسانی، حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی، حضرت الشاہ امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی، حضرت شاہ ولی اللہ، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہم ورحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسے اجلہ علماء و مشائخ سے ثابت ہیں۔ ان عقائد کا مفصلاً تذکرہ اہل سنت کی عقائد کی معتبرہ کی کتب مثلاً فقہ اکبر، عقیدہ طحاویہ، کتاب الالبانہ، شرح العقائد النصفیہ وغیرہ میں موجود ہیں، اور انہی عقائد پر ماتریدیہ اور اشاعرہ کا اتفاق ہے۔ پوری امت مسلمہ کی طرح یہی عقیدہ تمام مشائخ اہل سنت کا بھی ہے، اور اسی عقیدے کو وقت کی اہم ضرورت سمجھتے ہوئے دربار عالیہ نہریہ شریف آزاد کشمیر سے جاری کیا جا رہا ہے، تاکہ تمام مریدین، معتقدین اور خلفائے کرام کے لیے سند رہے۔ باحکم باری سے
فیضان حضور شیخ العالم پیر طریقت رہبر شریعت عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ پیر محمد سلطان العارفین صاحب صدیقی مرکزی سجادہ نشین دربار عالیہ نہریہ شریف من جانب مجلس علماء نہریہ شریف آزاد کشمیر، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔